حاکم علی اتاری صاحب اور آپ کی ٹیم، اور بالخصوص جن کی زیر صدارت یہ محفل جاری و ساری ہے، محترم قاری محمد بلال صاحب اتاری، اور جن کی زیر نگرانی جاری و ساری ہے حافظ محمد ریاست علی صاحب و دیگر ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور میری ملت کے جتنے بھی مہمان علماء تشریف لائے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ کسر نفسی کرتے ہوئے مجمع میں تشریف فرما ہیں، اللہ کریم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجیے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، مجھے بالخصوص حکم ہوا ہے کہ ختم نبوت کے عنوان سے متعلق کچھ گزارشات میں پیش کروں، اور یقیناً یہ انگریزی اعتبار سے جو ستمبر کا مہینہ ہے یہ اپنے سینے میں ختم نبوت کی داستان رکھتا ہے۔ یہ جو آج 6 تاریخ ہے اور کل کا جو 7 تاریخ کا دن تھا، 1974 ہماری جو اسمبلی تھی پاکستان کی، اس کے اندر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی، اور علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی، اور آپ کے ساتھ ساتھ علامہ عبد المصطفیٰ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی، و دیگر جتنے ان کے ساتھ لوگ تھے، اور بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو۔ وہ اگرچہ ان کی ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کا ایک اپنا مشن ہے اور ویژن ہے، ہر چیز سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ جو عنوان ختم نبوت کے حوالے سے اس بندے کی کوشش تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے مل کر انہیں قائل کیا اور اسمبلی میں قانون پاس ہو گیا کہ یہ جتنے منکرین ختم نبوت، جن کو قادیانی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، لاہوری بھی کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو گروپ ہیں یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کافر و مرتد ہیں، نہ یہ ہمارا قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی بڑے عہدے پر آ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسلمانوں کا کوئی بھی جو شعار ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور یہ ستمبر کے مہینے میں ملی تھی۔ تو قاری بلال صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ یہ عنوان سنائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ سناتا ہوں۔ ویسے بھی ہمارا یہ فیوریٹ موضوع ہے، اور ہر ایمان والے کا فیوریٹ موضوع ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو ختم نبوت کا سچا سپاہی بنائے۔ بالکل ایکو بند کریں گے جی، بالکل ایک آواز کر کے تھوڑی سی بے شک کھول دیں آپ۔ اصل میں آج میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے معذرت چاہوں، 2 دن سے میری صحت ٹھیک نہیں، آج میں جمعے کا خطاب بھی نہیں کر سکا، تو لیکن احباب نے کہا کہ ہماری یہ دوستوں کی بڑی چاہت ہے، ہمارے دل ٹوٹ جائیں گے اگر آپ آ جائیں تو مہربانی ہوگی۔ تو پھر میں نے کہا کہ اسی انداز میں سادہ سادہ سبق آپ کو سنائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، تو ہمیں بھی منظور ہے، اب کیا کریں، ہو سکتا ہے اسی محفل کی برکت سے اللہ کریم صحت میں برکت عطا فرما دے۔ دوستان عزیز، آئیے ذرا اس عنوان کو آپ کے سامنے میں عرض کروں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے، اور اس کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ موبائلوں سے نکلیں گے حضرات، شفقت فرمائیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت میں سب سے پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر یہ ماننا ضروری ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ماننا بھی لازم و ضروری ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ یہ جب 3 چیزیں آپ سمجھ جائیں نا تو سمجھ لیجئے آپ نے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھ لیا ہے۔
ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، اور ایسے آخری ہیں کہ آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ اب آ جائیے تھوڑا سا آگے بات، یہ جو کہا نا کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس میں بھی ایک راز ہے، وہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آپ چوتھے آسمان پر ہیں، احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ یقینا، یہ چھٹے پارے کی آیت ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر، تو یہ چوتھے آسمان پر ہے۔ انہوں نے قرب قیامت دنیا میں تشریف لانا ہے۔ تو قادیانیوں کا یہ کلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو یہ ہمارا قادیانی کیوں نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو وہ نئے نبی نہیں ہوں گے۔ اب بات سمجھے آپ حضرات، نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اچھا دوسری بات، اگر وہ آئیں گے تو وہ اپنا کلمہ، اپنی شریعت، اپنا دین وہ کچھ نہیں چلائیں گے، وہ میرے محبوب کا کلمہ اور میرے محبوب کا دین ہی چلائیں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ راستہ تو تب کھلے نا جب ہم نے تعریف کرتے ہوئے ہی کوئی غلطی کی ہو۔ تو جب ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے گزر چکے تھے اور ان کی نبوت کا وقت ختم ہو گیا۔ اب وہ آئیں گے نا تو باحیثیت نبی نہیں بلکہ بحیثیت آقا کے امتی آئیں گے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ قادیانیوں کا راستہ بند ہو گیا، وہ اس سوراخ سے آنا چاہتے۔ آپ قادیانیوں کا جو چینل ہے اس کا نام ہے ایم ٹی وی، آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر جب بھی وہ قادیانی کا نام لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مسیح موعود، وہ اس کو کہتے ہیں یہ عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ وہ ہے جس نے آنا ہے۔ تو میں نے ایک تو بات آپ کو یہ بتلائی کہ نئے نبی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس حوالے سے۔ اچھا دوسری بات جو قادیانیوں کے منہ پہ دوسرا تھپڑ ہے وہ یہ ہے، میں نے کہا یہ اگر مسیح موعود ہیں اگر آنا ہے تو یہ کیسا عیسیٰ ہے جس کا کسی کو نہیں پتا اور ہر بندہ اس پہ لعنت ڈال رہا ہے؟ اور پھر جس عیسیٰ کا آنے کا ذکر ہے کہاں ہے؟ کہا قرآن کے اندر ہے۔ توجہ کیجیے گا ذرا حضرات، یہ چھوٹے بچے بھی ذرا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ کہ کہاں ذکر ہے؟ کہا جی ذکر تو قرآن کے اندر ہے۔ تو میں نے کہا قرآن کے اندر پھر اس عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بھی ہے؟ کہاں بالکل۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ جی ان کی ماں مریم ہے۔ تو میں نے کہا باپ ہے؟ کہا جی نہیں وہ تو کلمۃ اللہ ہے۔ تو میں کہا جڑا تہاڈا قادیانی ہے؟ آپ کو توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تو اس کا تو باپ ہے نا، پتہ نہیں اپنا ہے یا نہیں ہے، تو صحیح نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو باپ نہیں یہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، تو یہی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ قادیانی ہے، اس کا جو باپ ہے یوسف، اس کے باپ ہونا یہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اچھا یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، میں نے کہا وہ تو قرآن مجید اگر پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فلسطینی ہیں، تو یہ نتیجام کے پورا پاکستان نہیں ویکھیا۔ یار آپ سبحان اللہ، کیا میں بالکل تھکا ہوا ہوں لیکن آپ تو جاگ رہے ہیں نا جی۔ اس نے تو پورا پاکستان نہیں دیکھا، اس کو تو کبھی کسی نے مکے مدینے نہیں جانے دیا۔ آپ ذرا یہ بات سمجھیں۔ اچھا یہ دوسرا تھپڑ ہے، اگر اجازت دے تو تیسرا بھی لگاؤں؟ چلو لگ جاتا ہے پتہ، اس سے چس بڑی ہونی ہے بھائی۔ قرآن میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کا ان کی والدہ کا نام ہے حضرت جی، ان کی والدہ کا نام تو حضرت مریم ہے۔ آ جڑا گاما کھڑا ہے تو کسیٹی دا منڈا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کسیٹی، ایک کسیٹی دا منڈا، دی ماں نوں کسیٹی کہندے سن، پتہ نہیں کہنے کہنے کسیٹی دے وچوں اے جمع ہے۔ آپ کمزور بھائی ایسے نہ کریں نا آپ حضرات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ قرآن مجید نے ساری بات کو واضح کر دیا ہوا ہے، ہم لوگوں کو آنکھیں کھولنا ہوں گی اور سمجھنا ہوگا۔ اچھا پھر اگلی بات بھی بتلاؤں اگر آپ توجہ فرمائیں تو؟ آئیے یہ سمجھے کہ چوتھا تھپڑ ہوگا اور یہ بڑا لمبا چوڑا ہوگا، آپ ذرا غور کریں۔ احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ کی آمد کی جتنی بشارتیں احادیث میں ہیں، اگر آپ ان کا طائرانہ ایک جائزہ میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ لیں تو وہ یہ بنتا ہے، آپ نے جب آنا ہے نا تو آپ نے یہ جو دمشق ہے نا، دمشق ملک شام، اس کی جو بڑی جامع مسجد ہے اس کے اندر آپ نے آنا ہے۔ دائیں جانے والا مینارہ سفید کلر کا ہوگا، اور میں پچھلے سال میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں وہ مسجد دیکھ کے آیا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بہت بڑی اور قدیمی مسجد ہے۔ اچھا فرمایا کہ وہ وہاں پر تشریف لائیں گے اور فرشتوں کے پروں پر آئیں گے، وضو کیا ہوا ہوگا،
جس مسجد میں آئیں گے اس مسجد میں میں نے نماز پڑھی، بلکہ اس وقت نہیں تھا، جماعت کرانے کا مجھے شرف حاصل ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہیں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار بھی ہے، مسجد کے اندر ہے. اچھا، بہت بڑی مسجد ہے، بہت ہی اونچی ہے. آپ دیکھیں کم از کم 50 فٹ کے تو پائپ ہوں گے جن کے اوپر پنکھے لٹکے ہوئے ہیں. اتنی بڑی مسجد، آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ کیا شاہکار ہے قدرت کا. وہ مسجد اتنی بڑی مسجد ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو مسجد کے اندر اذان ہو چکی ہوگی اور تکبیر ہو چکی ہوگی. جماعت کے لیے بس امام مصلی پہ کھڑا ہونے والا، ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حدیث کے مطابق. تو سارے کہیں گے جی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو یہ جماعت کرائیں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کرواؤں گا، آج امام محمد مصطفیٰ کا امتی بنے گا. آپ آگے کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، آپ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں گے. اور اسی کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی. ہاں فرمایا میری امت ہے اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارا مقتدی ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے. تو میں یہاں قادیان، میں نے کہا تھا بڑا لمبا چوڑا تھپڑ ہے تو یہ سارا تیار ہو رہا ہے. چلو جاندے جاندے ایک مکہ بھی ماری جاواں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تب مسلے نو جوٹ نہیں ہوئے تو تہاڈا کانا نبوت نو جوٹ ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو میرے عزیز میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ یہ مسیح موعود کہنا سوکھا ہے، احمد رضا کے نوکراں کا سامنا کرنا اوکھا ہے. آپ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا اصل حقائق کیا. اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوگی. حدیث شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 47 سال دنیا میں رہیں گے. یہ موبائل سے نکلے صوفی تھوڑا سا ناراض نہ ہوں گے. مجھے تقریر بھول جاتی ہے، میں بھی کچھ دن کلاس میں بیٹھا ہوں، درسامی میں پورا کیتا ہوں، میں نے مجھے چیتے بھی ہے. ہاں اور پڑھاتا بھی رہا ہوں 3 سال کے لیے. اب ہم صرف تقریروں جوگے رہ گئے ہیں، لیکن نا وہ میری توجہ بڑھ جاتی ہے، میری مجبوری ہے، مجھے معاف کیجئے گا. ذرا مہربانی فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب جلوہ گر ہوں گے تو کتنا عرصہ دنیا میں رہیں گے؟ ایک روایت میں ہے 40 سال، ایک میں ہے 47 سال. اچھا آپ کی شادیاں ہوں گی، آپ کے بچے ہوں گے. اور اگلی بات بتلاؤں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوں گے تو آپ شراب کو ایسے ختم کریں گے ملیں گی نہیں. فرمایا سور کو آپ قتل کر ڈالیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے. اور مزے کی بات بتلاؤں، اس کائنات میں ایک بندہ بھی کافر نہیں رہ جائے گا، ایک بندہ بھی. یہ وقت آئے گا، یاد رکھ، جتنی مرضی فحاشی بڑھ جائے وقت آئے گا. یہ جو بابا کہتا تھا نا آیا دین آیا، آیا یاد رکھے آئے گا. پتہ نہیں وہ کون دیکھیں گے، وہ جس کے مقدروں میں ہوگا وہ دیکھیں گے. آئے گا یہ وقت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا کمال دکھلائیں گے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے آپ مدینہ شریف میں جائیں گے. اب دیکھیں قادیانی کہتے ہیں یہ ہمارا عیسیٰ ہے، اور میں کیا کھلو تینوں میں بکھاؤں جڑا اصلی عیسیٰ ہے وہ کیا ہے. اچھا وہ مدینہ شریف میں جب جائیں گے تو مدینہ شریف میں آپ کا انتقال ہوگا. اور احادیث کے مطابق نبی پاک کے روضے میں ابھی میرے حضور ہیں، جناب صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں. چوتھی قبر جو بنے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی، کسی اور کی نہیں بنے گی. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو میں آ گیا یہ ہیں اصلی عیسیٰ. تہاڈا جڑا یہ تو گرداسپور یا نقلی ہے. یہ گرداسپور جو انڈیا کا ضلع ہے نا گرداسپور، یہ اس کا ایک شہر ہے چھوٹا قصبہ قادیان. یہ اتھوں دی جھوٹ ہے. ہاں یہ وہاں کی گندی نسل کا گندا کیڑا ہے، گندی نالی کا گندا کیڑا ہے یہ جو قادیانی ہے. اور مزے کی بات یہ نبوت کے دعوے کرتا ہے اور ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ سیال کوٹ کی عدالتوں کا منشی تھا، ہر بندے نو چونا لاؤنا. یار آپ جو چپ بیٹھے ہیں یار، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے. ہاں اس سے بڑا دشمن احمد کون ہو سکتا ہے؟ اس واسطے میری آج سے ٹھیک نہیں تو میں دے وٹ کٹ کے رکھ دینا. چلو کم از کم آپ تو میرا ساتھ دے نا، کوشش کریں گے تو کرسی کے ساتھ وفا ہو جائے. تو یہ مطلب دیکھو نا دعوے نبوت کے ہو رہے ہیں اور کم منشیاں والا. میں کہا بلے ہو شیرا ہے گل تو ویکھ نا یار. اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو. تو میں نے کہا یہ بڑا لمبا چوڑا تھپڑ ہے جو قادیانی کو لگنے والا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ اگر اس کو شریعت اور احادیث کے آئینے میں دیکھا جائے تو قسم خدا کی یہ تو وہاں کالک کی صورت میں بھی نظر نہیں آتا، چے جائے کہ اس کا کوئی وہاں پر تعارف ہو۔ ہاں یہ ہے احادیث کی صورت میں دیکھا جائے تو فرمایا 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، لیکن ان کا گمان ہوگا کہ ہم نبی ہیں، لیکن کوئی نبی ہو سکتا میرے بعد نہیں، کیوں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، اور ایسے آخری ہیں کہ آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات رہ گئی، میں نہ بتاؤں تو مجھے مزہ نہیں آئے گا، اور اگر آپ سنیں گے تو مزہ بہت آئے گا۔ وہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھ لیا کہ حضور وہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت تو خوش نصیب امام کون ہوگا جو مصلی پہ کھڑا ہوگا؟ کیوں جی، یہ بھی تو بات ہے نا بھائی، وہ امام کون ہوگا؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں تو بس مسئلے بتانے آیا تھا، دین لے کے آیا تھا، وضو غسل کے پوچھ لو، مجھے کیا پتا، غیب کی خبریں ہیں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ اچپ، ہمارے نبی جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، میرے آقا جانتے ہیں بھائی جان۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے تب کیا فرمایا؟ اب سننے والی بات ہے، میرے نبی نے تعارف والی بھی کمال کروا دیا۔ آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کی نسل میری نسل ہوگی، اور بعض علماء نے فرمایا اگرچہ اس کی تحقیق و تفتیش بعض علماء کہتے ہیں پوری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ اور باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ، اگرچہ علماء کہتے ہیں یہ بات مصدقہ نہیں، یہ بھی دیانتاً میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ میرا امتی بھی ہوگا، میری نسل میں ہوگا، میرے نام پہ ہوگا۔ حضور کون؟ فرمایا نام محمد ہوگا، لیکن زمانے والے امام مہدی کے نام سے پہچانیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ حضرت امام مہدی ہوں گے جو اس وقت مصلی پہ ہوں گے، اور امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کیا شان ہوگی تمہاری جب تم میں عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، وَإِمَامُكُمْ فِيكُمْ، اور امام تم میں سے ہوگا۔ ہاں کیسی کیا شان ہوگی تمہاری، سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ تو میں نے کہا چلو یہ آج یہ تو کام کرانا بھی یہ جڑا وڈا عیسیٰ بڑھن نو روندا پھردا ہے۔ اچھا چلو اجازت ہوئے تو ایک اور چانڈ آوے اور مرزے واسطے اے لو جی، بڑی سوادی قرآن مجید میں تعارف موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں۔ میں کہ جڑا اصلی عیسیٰ ہے وہ انے نو اکھی دیندا ہے، جڑا تواڈا ہے آپ ہی کانا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا کئی 5 کلو کا سر ہلا رہے ہیں، سر ہلانا بھی اچھی بات ہے، سبحان اللہ کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے یار۔ کیوں جی، کو سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اصلی عیسیٰ ہیں وہ اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں، اے کیڑا جڑا آپ ہی کانا ہے۔ اور ادھر آئیے میں بتاؤں آپ کو، جو سچا نبی ہوتا ہے نا، سچا نبی، ادھر دیکھیے آپ کو لطف آئے گا، سچا نبی کبھی کسی عیب میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کو عیب اللہ لگاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک جنگ کے اندر حضرت قتادہ آ گئے، حضور میری آنکھ میں تیر لگ گیا ہے اور میرا ڈیلا نکل گیا ہے، اور میں یہاں پر اللہ کی قسم جب پڑھی نا، آپ تو پڑھ کے سبحان اللہ کہہ کے چلے جائیں گے، لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھ میں کبھی مچھر چلا جائے تو آپ سے موٹر سائیکل نہیں چلتا، آپ کو رکنا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے جناب۔ چے جائے کہ ایک کنکر لگ جائے، یار تیر لگ گیا ہے، ذرا تھوڑا سا نا اپنے ذہن کے اندر اس سکیچ کو لے کے آئیں، تیر لگ گیا، ڈیلا نکلا، یار بندہ تو اٹھ نہیں سکتا، لیکن وہ آ گیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے جی میری آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے اور مجھے آنکھ چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا آنکھ چاہی دیے یا جنت چاہی دیے؟ تو بندہ بڑا سیانا سی، سیابی سارے ہی سیانے ہوندے نے، قسم خدا دی بڑے سیانے ہوندے نے، بڑے ہی سیانے۔ پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے جی جنت تے تواڈے صدقے لب بھی جانی، اساں آنکھ چاہی دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے پھر وہاں یہ نہیں فرمایا
میں تو دین لے کے آیا تھا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, جیسے آج کل کچھ لوگوں کے عقیدے ہیں. خدا ہدایت نصیب فرما دے. نبی پاک علیہ السلام نے آنکھ کا وہ قریب کیا, جو کچھ تھا وہاں مواد لگا کے لعاب دہن لگایا, اسی وقت آنکھ روشن ہو گئی, اسی وقت. اور علماء نے یہاں لکھا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جو آنکھ پہلی تھی نا, جو فطری طور پر وجودی طور پر پہلے ملی ہوئی تھی, اس سے کم نظر آتا تھا, اور جو حضور کے وسیلے سے ملی تھی اسے زیادہ نظر آتا تھا. اب یہاں پر کوئی خشک توحیدی ہو تو کہیں اٹیک نہ ہو جائے, نہیں جی یہ کیسی ہو سکتا ہے, یہ کیسے آنکھ نے زیادہ ہو گیا. میں کیا جڑی پہلے سی نا وہ تیرے مقدرہ دی سی, جڑی ہون ملی ہے مصطفیٰ دے نصیبہ نہ تینوں ملی ہے. ہائے سمجھ آئی ہے کیوں حضرت جی؟ یہ ہوتی ہے بات, یہ ہے سنیت, یہ ہے عقیدہ, اور یہ ہے رضویت, بلکہ جملہ کہوں یہ ہے بریلویت, یہ ہے بریلویت. سمجھ آئیے حضرات. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, اللہ تعالیٰ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات, جو اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے چیز دیتا ہے نا, اس کو بڑا اپ ڈیٹ کر کے اور بڑا طاقتور, جیسے کہتے ہیں نیو ورژن, وہ آپ دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے, ایک صحابی آ گئے, حضور یہ میرا گھوڑا ہے بڑا سست ہے, چلتا نہیں ہے. حضور نے فرمایا آپ انہیں تیز کر لینے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قدم اقدس کے ساتھ یوں ٹھوکر لگائی تو وہ گھوڑا سب سے آگے, حضرت طلحہ کا سب سے آگے, مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا ہے وہ سب سے آگے بھاگا کرتا تھا. لیکن مفتی احمد یار خنیمی گل بڑی ٹاپ دی لکھی, فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گستاخ ہو گیا اور آگے نکل گیا, نہیں, فرمایا سب سے آگے چل کے بتایا کرتا تھا مینوں حضور نے تیز کیتا ہے. ہاں وہ فخر کیا کرتا تھا, وہ فخر کیا کرتا تھا. گھوڑے تو باقی بھی تھے, اے ترکھا کیوں ہیں, میں کیا وہ آپ پہ سنے نو حضور کیتا ہے, یہ مطلب ہے اصل. واہ بھائی, اللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے دوست ہیں, شاہ صاحب ہیں, اور بڑی محبت سے آپ تشریف لاتے ہیں. آئی تو بڑے بھائی اور شہزادہ بھی ساتھ ہے, اللہ ان کو خیر و برکت سے نوازے. توجہ ہے جی حضرات, سبحان اللہ فرمائیں گے. او چاس بھی آؤندی پئی ہے کہ کوئی نہیں آؤندی پئی. عزیزان گرامی قدر, کہنے کا مقصد یہ ہے, اب یہ جو میں نے بات سنائی حضرت قتادہ والی, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اور رزلٹ سنو گے تو پھر مزہ آئے گا نا. میں اہل علم جتنے بیٹھے ہیں, دینی علم رکھیں, میں سب کی توجہ چاہتا ہوں, اور جتنے اہل محبت ہیں آپ سب کی بھی توجہ چاہتا ہوں. لطف آئے تو آپ بول سکتے ہیں, ہم اپنا سودا دے جائیں گے. ہے کھرا چونکہ خریدیا بریلی دے بازار چو ہے, ساڑھے کلو 2 نمبر مال ہے کوئی نہیں. توجہ ہے جی. اچھا حضرت, آپ کا اس میں گرامی حضرت ماشاءاللہ ہمارے چودھری رضوان احمد سیفی صاحب, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حضرات علماء, بلال بھائی, جتنے میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں, سب کی توجہ. اے جملہ سنیں آج. نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضرت قتادہ گئے, آنکھ نہیں نبی پاک نے دے دی. ساری گل میں تمہیں سنا چھڑی ہے, اللہ نے اختیار دیے تھے, حضور کا اختیار بھی ثابت ہو گیا, یہ موضوع الگ ہے. نبی جو ہوتا ہے نا, نبی وہ تو اے ہن جملے دا چس لیا جے, وہ تو اپنے غلاموں کو کانا نہیں رہنے دیتا, قادیانیہ دا اپنا کانا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں آ رہی؟ بھائی جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے غلاموں کو, ایک آنکھ نہ ہوتی تو یہی بننا تھا نا, لیکن نبی پاک نے عطا کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے اسے واسطے اسی سنی سینہ چوڑا کر کے ٹرنے اساں کو کسی دے کانے اور احمد رضا نے سانو کانا ہومن نہیں دیتا نا, ساڈا سائیں بڑا ترکڑا, ایک کانڈ نہیں لگن دیندا. اسی لیے تو ہم اعلیٰ حضرت سے بھاگتے نہیں, کہتے ہیں آکھو بریلویاں میں آکھو, چونکہ جہاں لفظ بریلوی آ جائے نا, سب سے پہلے وہاں عشق آتا ہے, پھر وہاں ادب آتا ہے, صحابہ کا, اہل بیت کا, ولیوں کا. پھر وہ بندہ روکھڑیوں کو ساتھ کے گانے نہیں سنتا. 5-4 بندے رنگ بن گئے ہو, خیر تے ہے نا. اعلیٰ حضرت جہاں آئے وہاں نعتیں ہوتی ہیں, وہاں قصیدے ہوتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے جی. کڑی گل ہوئی جناسا بریلوی گنا, اساں بریلویاں. یہ بریلویت سے ایسے نہیں لوگ بھاگتے بھائی.
आला हजरत को जब मानना तो आला हजरत के अंदर ओए सीधा हो, थे आ की करना है, नबी पाक से मोहब्बत भी कर, सहाबा से, अहले बैत से, वलियों से, नबी पाक को हाजिर नाजर भी मान, नबी पाक के इख्तियार भी मान, नबी पाक के इल्म गैब भी मान, नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे अफजल भी मान, और नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक को मान। नहीं तवज्जो फरमाई, 5-4 रंग बन गए हो, तवज्जो है कि कोई नहीं? आला हजरत फिर फरमाते हैं 4 यारों को मान, 5 तन पाक को मान, 11वीं कर 12वीं कर। फिर आला हजरत फरमाते हैं खबरदार जी अमीर मुआविया नु भौके होता है। ए आला हजरत समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? जज़ाकल्लाह। अब बैठे हो, कसम खुदा दी, मुझे एक सैयद साहब ने बताया, मैं अक्सर बताता रहता हूं, और मुझे कहते समर साहब लोगों को आख्या कर, आला हजरत अपने दिल में लेके आए। मैंने कहा शाह जी वजह क्या है? सादा लहजा था लेकिन कमाल बात कह गए। कहने लगे अहमद रजा ये रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, ये जिस दिल में आ जाए ना वहां ना सहाबा की गुस्ताखी जाने देता है ना अहले बैत की गुस्ताखी जाने देता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक बरेलवी दिखा दो जिसने कभी सहाबा की गुस्ताखी की जो अहले बैत की, एक दिखा दो। आला हजरत करने देते ही नहीं। मसलक हमारा अहले सुन्नत ही है, लेकिन जब हिंद में 2 आई ना सोचें, एक बेअदबी वाली और एक अदब वाली, तो अदब वाली सोच का नाम बरेलवी था। इसको कहते हैं मकतबा फिक्र, स्कूल ऑफ थॉट, थॉट ऑफ स्कूल। अब जो भी समझे हैं हम सुन्नी, लेकिन वो पूछो केड़ा अदब वाला या बेअदबी वाला। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी इदारों में आपका जाना हो ना, पुलिस में, थाने में, एजेंसियों में, फौज में, कहीं भी, यकीन करें आप उन लोगों से पूछ सकते हैं, हमारा कभी कभार थोड़ा बहुत ताल्लुक रहता है तो हमें पता है, वो कहते हैं जब लफ्ज़ बरेलवी आ जाए ना तो हम सुकून से बैठ जाते हैं। क्यों? कि बरेलवी का मतलब ये है इश्क और अमन। बरेलवी ना इश्क से खाली हो सकता है और ना बदअमनी कर सकता है। ए बंब धमाके वाला नहीं, ए जे कुछ करे भी तो मुमताज कादरी तरह सीने ते चढ़ के मारदा है। ओ समझ आई है? अल्लाहु अकबर। ये छुप के मारने वाले बंदे नहीं हैं। तो वो कहते हैं बरेलवी लफ्ज जब आ जाए तो ये अमन, मोहब्बत और प्यार, सहाबा का इश्क, अहले बैत का इश्क, इसका इख्तियार है। समझ लो जो इसने अपने आप को कह दिया वो गुस्ताख व बेअदब नहीं है। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने ये सब काम करने हों फिर वो कहेंगे ना असी कोई नहीं, सीधा हो, इधर आ, बैठे हो। अल्लाहु अकबर। अगर आप थके नहीं हैं तो थोड़ा बात आगे चलाऊं। जो सच्चा नबी होता है किसी ऐब के अंदर मुलव्वस है, मुब्तला, वो बिल्कुल सुथरा, और यहां तक उलमा ने लिखा है खानदान के एतबार से भी सबसे आला, इल्म के एतबार से भी सबसे आला, किरदार के एतबार से भी सबसे आला, हुस्न के एतबार से भी सबसे आला, अखलाक के एतबार से भी सबसे आला। आवाज कमजोरों वाली है। जो सच्चा नबी होता है उसकी ये शान होती है। और फिर दूसरी बात भी बतलाऊं आप हजरात को। चलो मिर्जे को एक और थप्पड़ लगा लें, जरा टाइम मुझे बतलाएं मेरे बेटे। 10:20 हो गए, ठीक हो गया। असल में आज मेरा ना आने का इरादा था, फिर मैं औखे सौखे निकल ही आया। बहरहाल अब आए हैं तो कुछ देर तो आपको सबक सुनाएंगे ना, जितना भी हो बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन है जरा मैं सुना देता है ना इंशाल्लाह हयाती याद रख सो पे। यहाँ भी आखिर दावाना कह दूँ तो हक में पूरा कीता है, लेकिन जाहिर सी बात है 5 घंटे का सफ़र है तो चा सुनावे तो वक्री गल है। अब ज़रा सुनिएगा, जो सच्चा नबी होता है वो अपनी वही अपने हाथों से नहीं लिखता। मैं थोड़ा सा रुका हूं ताकि आप समझे, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और ये इस्लामाबाद है, ये कैपिटल है, यहाँ सारे पढ़े लिखे हैं। दोबारा फिर सुनिए, जो सच्चा नबी होता है, जैसे मैंने पहले बताया ना कि वो किसी ऐब में मुब्तला, जो ऐब में मुब्तला हो सच्चा नहीं हो, इसी तरह जो सच्चा नबी होता अपनी वही अपने हाथों से राइट नहीं करता। वो राइटिंग हाँ लिखते हैं कुछ ना कुछ ताकि सुन्नत बन जाए।
حضرت امیر معاویہ کو جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا نا، فرمایا حرف القلم، فرمایا قلم نو سیرے تو پھاڑ، خود سکھا کے پھر اپنی وحی لکھنے کی اجازت عطا فرمائی تھی. یہ کاتب وحی ہیں، ہاں خود سکھایا. اب ذرا توجہ، نبی اپنی وحی نہیں لکھتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی اپنی وحی کیوں نہیں لکھتا؟ اور دوسری بات توجہ طلب ہے، یہ جو قادیانی آپ ان سے پوچھیں، اے جڑا تواڈا گاما کانا ہے اس کی کتنی کتاب؟ 19 کتابیں ہیں. میں کہا یہی کتابیں اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا سچا نبی اپنی کچھ وحی نہیں لکھتا. اب آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، بیٹھیے میرے بیٹے، آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے لیکن انٹرسٹنگ بھی ہے. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ اپنی وحی کیوں نہیں لکھتا؟ توجہ کیجئے گا گرامی قدر حضرات. علماء فرماتے ہیں لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو. ہمارے نبی کو بھولنے کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو خود فرمایا جب حضرت جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے نا، آپ سورۃ القیامہ 29واں پارہ پڑھ کے دیکھیں تو جیسے جبرائیل پڑھتے میرے نبی بھی پڑھتے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب اب آپ نے نہیں پڑھنا. ہاں سورۃ القیامہ میں منع کیا، محبوب اب آپ نے نہیں پڑھنا. کیوں؟ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فرمایا ہم ہیں نا، ہم قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے. لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی نے قلم اٹھایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کیوں روکا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جب جبرائیل قرآن پڑھیں تو آپ نہ پڑھا کریں. یہ نکتہ ہے، اور یہاں سے ایک احناف کا مسئلہ اور ایک دوسرا مسئلہ دونوں تمہارے سامنے آئیں گے درس نامی کرنے والے، بلکہ ہر عام و خاص کو یہ مسئلہ کام دے گا. اور وہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو اس لیے روکا کہ سامنے والا قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا لا تحرک بہی لسانک، حبیب جب جبرائیل پڑھے تو آپ نے اپنی زبان اقدس کو بھی حرکت نہیں دینی، خاموش ہو کے سننا ہے. کیوں؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے. پتہ چلا امام اعظم کا مسلک سب سے آگے ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور امام قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کو چپ رہنا پڑے گا. کدھر گئے وہ جو کہتے ہیں مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب او مرے، یہ منفرد کے لیے حکم ہے. آواز کمزوروں والی ہے جناب، کوئی آرڈر ہے شاہ زین کا؟ سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. یہ شاہ زین صاحب کے حکم پر آج ہماری حاضری ہوئی ہے. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے بھائی. اچھا میں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے کہا شاہ زین نہیں نظر آ رہا. اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. او بیٹھے او بھائی جان، مسئلہ بڑا خاص میں نے بتایا، اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو مزہ آ جائے گا. یہ احناف کا مذہب ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والے پہ ضروری ہے چپ ہو جائے. اب جب نبی کے سامنے جبرائیل پڑھے نبی چپ ہو جائے تو امتی کیوں نہیں چپ ہوگا؟ اور دوسری بات، نماز میں جب ہے تو وہ منفرد کے لیے ہے کہ اکیلا بندہ جب نماز پڑھے تو فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اور جب امام کے پیچھے تو آپ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس میں 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث ترمذی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃن، فرمایا جو امام کی قراءت ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے. میرے نبی نے فرما دیا. اور دوسری حدیث میں ایک اور بات بھی ہے، پھر ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں. دوسری حدیث میں یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نماز شریف پڑھا رہے تھے، ایک شخص آیا، وہ نیا کلمہ پڑھا تو چلا گیا. جب واپس آیا تو اسے مسئلے کا نہیں پتا تھا. اس نے نا پیچھے کھڑے ہو کر الحمد اور سورت پڑھنا شروع کر دی جو نبی پاک نے پڑھی نا، وہ بھی پڑھ رہا تھا. نبی پاک نے سلام پھیرا، حدیث نہ ہو سیاہ میں ذمہ دار ہوں. فرمایا مالی انازع القرآن فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں میرے ساتھ کون جھگڑا کر رہا تھا؟ تو سارے چپ ہو گئے. فرمایا قرآن کون پڑھ رہا تھا؟ میں جو پڑھدا پیا. ہائے ہائے ہائے. تو ایک کون جڑا پیچھے پیا پڑھدا سی، انہیں آکھیا میں. آپ نے فرمایا آئی تو بات نہیں پڑھنا. انہیں آکھیا اوکے ہو گیا. اب سمجھ آئی ہے؟ امام اچھی پڑھے یا بٹھا پڑھے آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ امام اعظم کا مسلک ہے، سمجھ آ رہی؟ اور سب سے آگے ہے
اور پھر جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی فاتحہ ضروری ہے، فاتحہ کے بغیر کام نہیں ہوتا، میں کہہ رہا میری گل کا جواب دے. اب یہ دیکھو، یہ جو میں بات سنا رہا ہوں نا، یہ جب ہدایہ شریف پڑھائی جائے تو تب ہم اتنی تفصیل سے بتاتے ہیں. تو انہوں فریاں ہی لبدی پئی ہے، اتنی تفصیل سے ہم ہدایہ شریف میں بتاتے ہیں. لیکن اب سنیے، اب میرا جو کہتے ہیں فاتحہ ضروری ہے، میں نے کہا لڑائی کو نہیں، پر ایک مسئلے کا جواب دے میرا پتر. اگر کیڑا ہے، میں کیا اگر امام رکوع میں اور آپ پیچھے سے آئیں اللہ اکبر کہہ کہ آپ رکوع میں چلے جائیں، آپ کو رکعت ملی یا نہیں؟ بولو نا. امام رکوع میں، آپ نے رکوع میں مل گئے، آپ کو رکعت ملی یا نہیں؟ اگر رکعت مل گئی تو میں کیا فاتحہ تے پڑھی کوئی نہیں تو مل کی میں گئی ہے. اکھے ایتھے امام علی الحمدو چال جانی ہے، میں کیا ہر تھان تے امام علی چلنی. توجہ ہے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. یہ ہے مسئلہ، اور اس کو اس انداز میں آپ نے سمجھنا. اچھا گل دور ٹر گئی، یہ مسئلہ ضروری سی، میں نے کہا تھا آپ کو مزہ آئے گا اور سب کے لیے ضروری ہے یہ. اب آئیے، نبی پاک علیہ السلام کو پڑھنے سے میرے رب نے منع کیوں فرمایا؟ بات یہ ہے، قاری بلال کیا چیز ہے، ذرا توجہ فرمائیں، تھوڑا سا توجہ فرمائیں. کوئی مہمان آیا ہے یا کوئی آرڈر ہے؟ اصل میں نا کوئی بھی بات کرے نا، میری ہیں تو دو آنکھیں پر سب کو دیکھ لیتی ہیں، یقین کیجئے. وہ کلاس میں بیٹھنے والے بندے کی تھوڑی مجبوری ہوتی ہے نا، ہیلک پورک بات نہیں برداشت کر سکتا، مجھے معاف کرنا. حاکم صاحب اللہ آپ کو برکت دے، آپ کی تو بڑے کمال کی محفل ہے، یا مجھے بڑا مزہ آیا، یقین کریں. آدھی سے سمجھو میری ٹھیک ہو گئی ہے، اور آپ کے چہرے جیسے مرجھائے ہوتے نا، کئی جگہ تقریر کر گئے، یقین کرو انج بیٹھے اندر جی میں کو امانت رہ گیا، لیکن تسا ماشاءاللہ گل گل تے گلاب دے پھل طرح ہو جاندے ہو ماشاءاللہ. میں نے خوشی ہوئی ہے تواڈے چہرے ویکھ کے. ٹھیک ہے، اب جو دوسری بات ہے وہ بات بڑی سمجھنے والی، نبی پاک کو منع کیوں کیا؟ کیا منع کیوں کیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی زمانے کا پاگل یہ نہ سمجھ لے کہ جبرائیل استاد ہے اور محمد شاگرد ہے، یہ نہ سمجھ لے. اس لیے فرمایا نہ پڑھی، لوکاں دی عقلاں چھوٹیاں نے، اس لیے فرمایا کہ آپ نے نہیں پڑھنا. اچھا یار بات دور نہ چلی جائے، میں بات یہ بتلا رہا ہوں، لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہوتا ہے، ہمارے نبی کو بھولنے کا ڈر نہیں ہے. اچھا دوسری بات، میرے نبی کی کمال پتہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، اور بھولنا تو بڑی دور کی بات ہے بابا. یہاں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے خیبر کے بعد، انہوں نے خیبر کے بعد جب آپ آ رہے تھے تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا تھا، پتہ ہے؟ نہیں پتہ. اور یہ 7 ہجری کا واقعہ بھائی جان، نبی پاک آ رہے تھے تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ نے کلمہ 7 سے 11 کی ابتدا میں نبی پاک پردہ فرما گئے. صرف تقریباً 3 ساڑھے 3 سے 4 سال بنتے ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ جس نے حدیثیں روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات اقدس ہے، تقریباً 5,500 کے قریب حدیثیں. اچھا یار سوچنے کی بات ہے، اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی زیادہ حدیثیں کیسے؟ وجہ یہ بنی کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ آئے نبی پاک کے پاس، اور آگے پتہ کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، گال چیتے ہی نہیں رہندی، تے مجھے حافظہ تو دو. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا یہ وظیفہ اتنے دن، یہ بادام اتنے دن، یہ گوٹا اتنے دن، یہ فلانی اتنے دن، یہ مجون اتنے دن، نہ نہ، میرے نبی نے فرمایا حافظہ کوئی نہیں جی ہاں، فرمایا بچھا چادر بیچ گئی ادھر. اب نہیں میں نے آپ کو کہنا، ایسے ہوا میں سے مٹھی بھر کے بیچ میں ڈالی، فرمایا چوک تے لاش ہی نے. ابو ہریرہ کہندے اے انج کا، حالانکہ ہوا میں سے تھی، چونکہ صحابی تھے نا، انج چوک کے جو انج سینے لائی نا، کہتے ہیں جب سے میں نے سینے لگا لی قسم خدا کی پھر کوئی چیز بھولا ہی نہیں. توجہ ہے جی حضرات آپ کی گرامی قدر حضرات. تو نبی، ہمارے نبی وہ ہیں جو دوسروں کو حافظے دیں، خود کیسے بھولیں گے؟ لیکن یہاں پر کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے، وہ جی ایک صحاح ستہ میں حدیث ہے، مگر کیڑی پڑھ بتا، پڑھ کیڑی حدیث ہے؟ نبی پاک ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے دوسری رکعت پر بیٹھنا تھا تو آپ بیٹھے نہیں تو آپ کھڑے ہو گئے.
تو بھولے تھے ہے میں کہ چبڑ جانتی ہے پوری حدیث پڑھ. میں بتاتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے, آپ نے دوسری رکعت پہ بیٹھنا تھا, آپ کھڑے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو صحابی نے پوچھا حضور بھول گئے ہو؟ اے گل کو نہیں دسدا. اگلا جملہ سنی چا ثابت بولی نہیں تو نہیں. حضور فرمایا میں بھولیا نہیں, مینوں سائیاں بھلایا ہے. میں بھولیا نہیں, مینوں سائیاں. کیا مطلب حضور کیوں؟ فرمایا اگر آج میں نہ بھولتا تو تمہیں کیا پتا چلتا کہ جب بندہ بھولے تو پھر کام سیدھا کیویں کرنا ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. یہی بات ہے. علماء فرماتے ہیں میرے آقا کی جو بھول ہے نا, بھول یہ جو بھول ہے بظاہر, فرمایا قسم خدا کی پوری امت کے اعمال سے بہتر ہے. پوری امت کے اعمال سے بہتر ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ چونکہ اس میں بھی خیر ہوتی ہے. اب یہ خیر ہے. اور یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. حبیب ہم جب آپ کو پڑھائیں گے نا, یار دی چاس لے ہوئے چاس لے کو حضور دی شان نو بھی کدی ہے تیرے دل چ لگنی چاہیے ہے. سنقرئک حبیب ہم پڑھائیں گے. مفتی احمد یار خان نمیات نے لکھیا خدا استاد ہے, محمد مصطفیٰ شاگرد ہیں. الرحمن علم القرآن میں بھی یہی ہے. فرمایا جب ہم پڑھائیں گے نا تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں جو ہم چاہیں گے وہ بھولتا جائے گا. اور اس بھول کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہے محبوب پاک اس میں تمہارے لیے بھلائی کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ عزیزان گرامی قدر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وحی اپنے ہاتھوں سے تحریر نہیں فرمائی. کیوں؟ تحریر وہ کرتا جسے بھول جانے کا ڈر ہو, اور جسے پتا تھا یہ کبھی بھول نہیں سکتی. بلکہ یہ وحی ایسے ہے, میرے نبی نے فرمایا پہلے نبیوں کی کوئی بھی کتاب ہے تو وہ نبی کے علاوہ کوئی امتی یاد نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میری کتاب میرا ہر امتی یاد کر سکتا ہے. کیوں؟ فرمایا یہ بھی میری ختم نبوت پر دلیل ہے. اس لیے پہلی امت نہیں یاد کر سکتی تھی, یہ یاد ہو جائے گی. یہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے, چونکہ اب اس کے بعد کوئی اور کتاب اور نبی آنے والا نہیں ہے. نبی پاک آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بلکہ نبی پاک نے فرمایا, اگر آپ توجہ کریں تو سناؤں آپ کو ایک حدیث بڑے لطف والی ہے. میرے حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. یقین کیجئے اہل اسٹیج جتنے علماء بیٹھے ہیں, میں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ پڑھا تھا نا, میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں, مینو ایڈی چس آئی تسا سوچ بھی نہ سکتے. اتنا مزہ آیا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پتہ کیا اس کا ترجمہ جب میں نے پڑھا ایڈی چس آئی. حضور نے فرمایا نبیوں میں تمہارے حصے آیا, امتوں میں تم میرے حصے آئے ہو. آئے ہائے ہائے اللہ دی قسم میں نے بڑی چاس آئی. او میں آکھیا بھائی کمال ہو گیا ہے, اللہ کی قسم کمال ہو گیا ہے. اور وہ وقت جو تھا, میں سچی بات اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں لائبریری میں تھا, میں نے کہا ربا سونیا تیرا کیوں نہ شکر ادا کراں. کسی بھی نبی کی امت میں بنا سکتا تھا, پر تو نے محبوب کا غلام بنا دیا ہے. اوے نبیاں چو میں تواڈے حصے آیا. کیا پیار والا جملہ ہے. اور فرمایا امتوں میں تم میرے حصے آئے ہو. کیا خوبصورت جملہ ہے. حضور کے امتی ہونے پر اللہ دی قسم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہتے ہیں یا اللہ مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے. ہیں فرمایا تمہیں نبی بنایا ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا اقصا میں ہے. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا امتی ہونا. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. فرمایا میں نبیوں میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری ہو. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. بس ختم. سمجھ آ رہی ہے؟ جاگے تو ایک حدیث اور سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ہیں حضرت عباس. اب دیکھو کیسی انوکھی دلیل ہے ختم نبوت, انوکھی دلیل.
نبی پاک علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ حضور میں ہجرت کر کے بدر والے دن کلمہ پڑھا تھا نا، تو کہتے ہیں ہجرت کر کے میں مدینے آ جاؤں. نبی پاک نے فرمایا اقم مکانک یا عم، فرما میرے چاچا جہاں رہتے ہو وہیں رہنا ہے، آپ نے ہجرت کر کے مدینے نہیں آنا. پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا انت خاتم المہاجرین کما انا خاتم النبیین. فرمایا آپ جب ہجرت کریں گے آپ آخری مہاجر ہوں گے، آپ کے بعد کوئی مدینے کی طرف ہجرت نہیں کر سکے گا، جیسے میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. اور حضرت عباس نے کس دن ہجرت فرمائی تھی؟ جس دن نبی پاک مکہ فتح کرنے جا رہے تھے تو حضرت عباس آ رہے تھے. اس دن مکہ فتح ہویا، ہجرت والا کام ہی مک گیا تے میرے نبی آئے تے نبوت والا پیچھے دروازہ ہی بند ہو گیا. ہے کہ نہیں انوکھی دلیل؟ لو جی آخری حدیث سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں، اور یہ بھی انوکھی دلیل ہو. توجہ ہے؟ آخری حدیث اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے ہم. نبی پاک نے فرمایا اس کائنات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس امت کا ذکر بھی ہے، اور یہ صحابہ کرام کو آپ وہ کہتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے. اسی بات سے تو مولا علی نے فرمایا جو میری شان بڑھائے ابو بکر عمر کی گھٹائے لتر ماراں گا. 80 کوڑے جھوٹے بندے کی سزا، یہ حضرت علی پاک خود فرماتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جو حضرت علی کو بڑھاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو پیچھے لے کے آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں حضرت علی دے لتر تسی نہیں کھا سکنے. او دی وجہ ہے نا، جب یہ بیان کرتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے جب خیبر والے دن مرحب پر تلوار ماری تھی تو ٹکڑے کر دیے، اور اگر تلوار زمین پہ لگ جاتی تو زمین کے 2 ٹوٹے ہو جاتے. میں نے کہا یہ ساری آپ جگہ اپنی باتیں ہیں، مجھے یہ بتا کیوں تھا ایسا؟ کہہ رہا حضرت علی کی طاقت آپ نے ایسے زور سے مارا. تے میں آکھیا جی حضرت علی دے ایک سوٹے دا اینا زور ہے تے جڑے تینوں لگنے نے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا، ایک محدث گزرا ہے جس کا نام عبد الرزاق تھا، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، اور اس کو بندے آ کے کہنے لگے تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے. اچھا تے انہیں کہا تو کتوں دا شیعہ ہے؟ تینوں چاہیے حضرت مولا علی دا پہلا نمبر آکھ ہے. انہیں آکھیا میرے بغیرت ہونے واسطے اینا ہی کافی ہے کہ میں علی دی گل نہ مننا، تے جدو علی کہندا ہے ابو بکر افضل ہے تے میں تے علی دی مننا گا نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ آیا اور جیو شاہ جی سواد آیا ہے، صحت ٹھیک ہو کی تو اڈے میں سارے دے وٹ کٹ کے جاندہ، لیکن آج ایو پچاؤ. میں یار سی بات ہے ہون بھی کئی ایک دن آدھے بیٹھے نہیں بھی صحت خراب ہے تو یہ حال ہے جی صحیح ہوندہ تو موڑ کی کر کے جاوے. لیکن یار آئے ہیں کرسی سے تو وفا کرنی ہے نا بھائی جان. میں جو نکتہ دینے لگا ہوں اللہ کرے وہ میری زبان پہ آسان ہو جائے، جناب کو سمجھ آ جائے. لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں دعوت اسلامی تمہاری اپنی تنظیم ہے، پکے ٹھکے رضوی بریلوی سنی ان کے ساتھ محبت کیجئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جامعات آپ کے جامعات ہیں، میں حضرت عطار کا مرید ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ مدنی چینل دیکھے، اجتماعات میں جائیے. اور آپ کو پتہ ہے کئی بندے 4-5 ماہ تک لگے رہے، دعوت اسلامی پیسے کھا گئی، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا، چپ کر کے بہ گیا، ککھ نہیں لبا. میں گیا ساڈے علاقے چ ایک کتا بھوکدا سی تو انہوں نا ساڈا ایک بابا گیا تو ایڈی ساری روٹی پا کے آ گیا. میں کہا کیوں پائیے؟ آخر یار 2 منٹ تو بھوکنا چپ کرے گا نا. میں کہا نو تو ایڈا ٹکڑا بھی کسے نہیں پایا. کیا فائدہ ملا؟ کیا فائدہ کیا ملا؟ 4 مہینے بک بک کر کے اب چپ ہو گیا. اگر دعوت اسلامی کام نہیں نہ کر رہی تو بچہ جڑا تو کردہ پیسہ نو سارا ہی پتا ہے. دعوت اسلامی نے جتنا کام کیا قسم خدا کی کوئی بے غیرت ہوگا جس کو وہ کام نظر نہ آئے. اور دیکھو نا پتہ کیا فلانی جگہ تے پیسے کھا گئے، انڈیا کھا گئے، انگلینڈ کھا گئے، فلانے کھا گئے. 4 مہینے یہ بک بک ہوتی رہی. یورپی یونین نے مل کر وہاں پر اسلامک جتنی تنظیمیں تھیں ان سب میں جب بتایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنا کنٹینٹ بہترین دے رہا ہے، جو ہمارے قوانین پر عمل کرتا ہے اور جو ان قوانین کے ساتھ ساتھ
بہترین طریقے پر جو حضور کا طریقہ ہے اس کے مطابق دین کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلا نمبر دعوت اسلامی کا ہے. میں کہا یار کافراں نو سمجھ آ گئی ہے, جھوٹا نو سمجھ نہیں پئی آوندی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ اور بولو اے جدو بابا جی سن تے بابا جی بھی کہندے سن صحابہ دے دشمنا در در ہے. یہ ذلت تو ہوگی نا. پھر کس نے کہا تھا یہ کام کرو جناب؟ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے, پیار کریں گے؟ آپ کے پیار سے ہی چل رہی ہے اور آپ کا پیار چاہیے. جو بھی اس کے ساتھ کچھ صحیح بات ہے بتاؤ, وہ ٹھیک کرتے ہیں. یہ فرشتے ہیں, کوئی انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جی جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو. تو کون ہے؟ تینوں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. تینوں تو اگلے داتا صاحب جاویں تو لتر مار کے کٹ دین. اے پتر اے جڑا بی تساں بویا نا اے تانوں کٹنا پینا ہے. اللہ دی قسم 40 سال تک الیاس قادری نے چپ کر کے تواڈیاں گلاں سہیاں اور اجے بھی چپ ہے. اور میں کہندا سی او الیاس قادری نو برا بھلا نہ کو. جو بندہ جواب نہ دے, صوفیاء کہتے ہیں اس سے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ فرمایا وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ دیکھو اپنیاں فصلیں نے, ہم کل بھی اتار والے تھے آج بھی اتار والے ہیں. اور اگر کسی کا سیاسی شوق ہو تو پھر بابا تے ہے نا, کرین تے ہے نا, کرین لئی آؤ تے سارا گاند چک کے باہر چا مارو. اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری حاضری قبول فرمائے. دلیل یہ دے رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں, تو جب میرے نبی کے بعد سب سے افضل شخص نبی نہیں بن سکا تو گاما کانا کی میں بن گیا ہے.